سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو انفیکشن سے بچانے کے لیے اور زندگی کے مختلف مراحل میں جو مسائل آتے رہتے ہیں ان کے حل کے لیے بہتر تجاویز کے ساتھ آپ کے سامنے ہر وقت حاضر ہیں، اور اس کے لیے ہم مختلف ویڈیوز اور پروگرام پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے محلے والوں کو اور جہاں تک آپ کی پہنچ ہے وہاں تک لوگوں کو مسائل سے بچانے کے لیے اپنے طور پر بھی بہتر کام کر سکیں۔ تو آج کل جو ہم آپ کے سامنے چیزیں پیش کریں اس میں حمل کے ابتدائی دنوں میں پیش آنے والے مسائل کے بارے میں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو وقتاً فوقتاً پیش آتی رہتی ہے، اور جیسے کہ حاملہ خاتون اور جو مڈ وائفز ہوتی ہیں یا نرسنگ اسٹاف ہوتا ہے یا ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کو ان تمام چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور ان کو اکثر و بیشتر تو ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو کس طرح سے جب وہ مسائل پیش آتے ہیں تو اس سے کس طرح سے نمٹنا چاہیے اور کس طرح کا سلوک رکھنا چاہیے، اور کس طرح اخلاق کے ساتھ اور بہت ہی دھیمے انداز میں حاملہ خاتون جو مسائل کا شکار ہیں وہ اور ان کا خاندان ان سے کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ تو اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ حمل کے شروع کے عرصے میں جو ہے وہ پیلوس کی ہڈیوں کی تکلیف ہو جاتی ہے، تو اس میں کس طرح سے اس کے ساتھ کس طرح سے نمٹنا چاہیے اور کیا تدارک اس کا کرنا چاہیے اور اس سے کیا کیا مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ تو جب پیلوس کی ہڈیوں کے جوڑ پیوبک جوائنٹس کو سہارا دینے والی جھلیاں یعنی لیگمنٹس غیر معمولی طور پر ڈھیلی پڑ جائیں تو اس صورت کو پیلوس کی ہڈیوں کی تکلیف آرتھوپیتھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ حمل کے ہارمونز، خاص طور پر ریلیکسن کی بلند مقدار ہوتی ہے۔ پیلوس کی ہڈی کے جوڑوں کے ڈھیلا پڑ جانے کے نتیجے میں جوڑوں کی حرکت بڑھ جاتی ہے۔ جب حاملہ خاتون چلتی ہیں تو پیلوس کی ہڈیاں باری باری اوپر نیچے حرکت کرتی ہیں۔ سیکرو ایلیک جوڑوں پر کھچاؤ بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر کئی بچوں کو جنم دے چکنے والی خواتین میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ پیلوک ہڈیوں کے بارے میں جو تکالیف ہوتی ہیں اور وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں اور کس طرح ہوتی ہیں، یہ ہم آپ کو مزید بتانا چاہیں گے۔ جیسے ہی حمل کے آخری ایام آتے ہیں تو جسم کے ہارمونز جو ہیں، ریلیکسن ہارمون جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں، اور قدرت نے ایک نظام رکھا ہے کہ نارمل ڈیلیوری کے لیے یہ ایک نظام ہے، اور وہ ریلیکسن ہارمون جو ہے جوائنٹس کو جو جوڑ ہیں، پیلوک کے جوڑ ہیں، جو ان کو ڈھیلا کر دیتے ہیں تاکہ جگہ جگہ سے تھوڑا تھوڑا اسپیس مل جائے تاکہ نارمل ڈیلیوری ہونے میں آسانی ہو سکے۔ لیکن جب شروع میں آخر کے ان مہینوں میں یہ مسائل ہوتے ہیں تو چلنے کے ذریعے یہ جو ڈھیلے جوڑ پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان میں تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اس تکلیف کو آرتھوپیتھی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ نارمل پروسیس ہے جو کہ نارمل ڈیلیوری کے بعد دوبارہ سے جوائنٹس اپنی جگہ پر سیٹ ہو جاتے ہیں اور یہ تکلیف بھی غائب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کو زیادہ مسائل نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک قدرتی پروسیس ہے۔ مزید معلومات آپ کو آگے ہم بتائیں گے کہ کیا کیا آگے ہو سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین، حاملہ 28ویں ہفتے کے بعد بھی کسی وقت پیلوس اور کمر میں درد کی شکایت کر سکتی ہے۔ اگر پٹھوں پر زور ڈال کر ہڈیوں کو درست رکھنے کی کوشش کی جائے تو پیٹ کے
گٹھوں میں درد محسوس کیا جا سکتا ہے۔ معائنے کے دوران حاملہ سمفیسس پیوبس پر نرمی کی شکایت کر سکتی ہے۔ اب ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جو ریلیکسن ہارمون ہے جوڑوں کے اوپر اثر انداز ہو کے جوڑوں کو ڈھیلا کر دیتے ہیں، تو یہ سمفیسس پیوبس کی بات جو آپ کو بتائی گئی، سمفیسس پیوبس جو ہے یہ پیلوک بون کا اگلا حصہ جہاں پر ملتا ہے وہ ایک جوائنٹ بنتا ہے جسے سمفیسس پیوبس کہتے ہیں، اور یہ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے جس طرح کے پچھلے جوائنٹ ریلیکس ہو جاتے ہیں، سیکرو ایلیک جوائنٹ ریلیکس ہو جاتے ہیں، اس طرح یہ سامنے کا جوائنٹ جو ہے یہ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اس جوائنٹ کو ریلیکس ہونے کی وجہ سے حاملہ خاتون اس کے اندر بھی تکلیف محسوس کرتی ہے، اور اس کے بارے میں بھی مڈ وائف کو، ڈاکٹر کو یا نرس سے معلومات حاصل کرنا چاہتی ہے، تو یہ بھی اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ ہارمونز کی سیکریشن کی وجہ سے یہ علامات ہوتی ہیں، اس کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی ڈیلیوری کمپلیٹ ہوگی یہ سارے معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اب ہر ایک کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حاملہ کی تسلی اور دلاسے کے لیے ان کو یہ صحیح بتانا چاہیے کہ یہ آپ کا مرحلہ جو ہے نا مکمل ہوتے ہی یہ آپ کی ساری تکالیف جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ لیکن مڈ وائف یا نرسنگ اسٹاف جس سے بھی واسطہ پڑ رہا ہے حاملہ کا یہ ڈاکٹر سے، تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، انہیں معلومات کر لینی چاہیے کہ ماضی میں کبھی حاملہ کو پیلوس کا فریکچر تو نہیں ہوا۔ اگر ایسا یعنی کہ اگر فریکچر کبھی ہو گیا ہے تو حمل کی وجہ سے اس کی تکلیف بڑھ سکتی ہے۔ دوسری صورت میں مڈ وائف کو چاہیے کہ وہ حاملہ کو اس تکلیف کی وجہ بتائے اور زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کی ہدایت کرے۔ خاص طور پر حمل بڑھنے کے ساتھ ساتھ آرام کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ پیٹ کے سائز اور کھچاؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب حاملہ بہتر محسوس کرنے لگے اور بستر سے اٹھ کھڑی ہو تو سہارا دینے والا پینٹی گرائڈل اور آرام دہ جوتے اس کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پینٹی گرڈل اور آرام دہ جوتے، یعنی کہ جیسے اکثر خواتین کو عادت ہوتی ہے کہ اڑی والے جوتے پہنے، تو انہیں یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ آرام دہ سلیپرز جو ہیں وہ پہنیں اور پینٹی گرڈل استعمال کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ تمام جو پٹھے وغیرہ ہیں جوڑ ان کے مضبوط رہیں گے۔ تو مڈ وائف اس صورتحال سے ڈاکٹر کو آگاہ کریں اور انہیں بتا دیں کہ انہوں نے حاملہ کو کیا کیا ہدایات دی ہیں۔ فزیو تھراپسٹ کے مشورے اور اس کا تجویز کردہ علاج حاملہ کے لیے نہایت مفید رہے گا۔ شدید تکلیف کی صورت میں حاملہ کے لیے مکمل آرام لازمی ہوگا اور اس کے لیے ایک فریکچر بورڈ کی ضرورت ہوگی۔ زچگی کے بعد جیسے کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے، پیلوس کے جوڑوں کو سہارا دینے والی جھلیاں رفتہ رفتہ اپنی جگہ پر واپس آ جانی چاہیے اور زچگی کے بعد کی جانے والی فزیو تھراپی سے جوڑ مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ اب دوسری چیز جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ زچگی سے پہلے یعنی بچہ پیدا ہونے سے پہلے اگر بلیڈنگ ہو جائے، جیسے جس کو AHP بھی کہا جاتا ہے، تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے اس میں۔ تو حمل کے آخری دنوں میں 24ویں ہفتے کے بعد اور لیبر شروع ہونے سے پہلے حاملہ کا بلیڈنگ ہو سکتی ہے یا اسے ڈسچارج ہو سکتا ہے۔ اس کو یہ جو پہلے خون جاری ہو جاتا ہے اسے اینٹی پارٹم ہیمریج کہا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں حاملہ اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔
اب اس سے اینٹی پارٹم ہیمریج کا بچے پر پڑنے والے اثرات، اس کے بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیں گے۔ اینٹی باٹم ہیمریج کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ جو پہلے بلیڈنگ ہو جاتی ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ ہم ڈیٹیل میں دوسرے مضمون میں بتائیں گے، مگر یہ جو ہے یہ ماں کے اوپر اور دونوں پر برے اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈیٹیل میں ہم اگلے مضمون میں آپ کو بتانا چاہیں گے۔